شریعت نے اپنے اندر بہت ہی حسن رکھا ہے، اور شریعت کا حسن یہ ہے کہ جہاں کسی چیز کے فائدے کی وہ رعایت کرتی ہے، وہیں پہ کسی چیز کے نقصان سے بھی بچاتی ہے انسان۔ اسلام نے اپنے اندر بہت خوبی سمیٹے ہوئے ہے، اور اسلام تو سراپا خوبی کا نام ہی ہے۔ کوئی بھی اس کا حکم ہو، کوئی بھی اس کا عمل ہو، کوئی بھی اس کا طریقہ ہو، کوئی بھی اس کا فعل ہو، کوئی بھی اس کا حکم ہو، اس کے اندر حسن ہی حسن ہے۔ مجھے ایک بات کرنی وہ یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے بچوں کے تعلق سے، مسجد میں لے جانے کے تعلق سے، بعض باپ بڑے بے پرواہ ہوتے ہیں، اور بعض باپ کچھ کا کچھ اور کرتے ہیں۔ اسلام نے جب بچے کو 7 سال کی عمر میں حکم دیا کہ بچوں کو نماز کا حکم دیا جائے، تو وہ بچے جو مسجد میں جا سکتے ہوں، اسلام نے ان کے لیے بھی ہدایات فرمائی کہ کون سے بچے مسجد میں جا سکتے ہیں، کون سے بچے نہیں جا سکتے، کیونکہ بچے ہوتے ہیں، ان کو یہ تمیز نہیں ہوتی عمومی طور پر کہ مسجد میں داخل ہونے کا کیا طریقہ، مسجد میں رہنے کا کیا طریقہ، مسجد میں شور و شغم نہیں کرنا چاہیے، مسجد کو گندا نہیں کرنا چاہیے، مسجد میں ہنسی مذاق نہیں کرنی چاہیے، چونکہ بچوں کے اندر بچپنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے ایک طرف تو حکم ہے کہ 7 سال کے بچوں کو نماز کا حکم کرو، تو ظاہر سی بات ہے نماز کا جب حکم ہے تو وہ مسجد میں جائیں گے، تو مسجد میں جا کر کے وہ بچے ہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور بچوں میں بھی کئی طرح کی کوالٹی ہوتی ہیں۔ بعض بچے وہ ہیں جو ناسمجھ ہوتے ہیں، کم عمر ہوتے ہیں، ان کے اندر پاکی ناپاکی، مسجد غیر مسجد کا بالکل کوئی شعور نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی، اور کون سا کام مسجد میں کرنا چاہیے، کون سا نہیں کام کرنا چاہیے، کچھ بھی ان کو عطا پتہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے بچے کو اگر لے جایا جائے گا جن کو پاکی ناپاکی کا علم نہیں، مسجد میں غیر مسجد کا کوئی فرق نہیں مسجد کا رکھتے، اور اسی طریقے سے مسجد میں شور شغب جو منع ہے اس کو وہ نہیں سمجھتے، ایسے بچوں کو اگر کوئی لے جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مسجد کو بھی گندا کریں گے، مسجد کے نمازی کو بھی خلل ڈالیں گے۔ اس لیے حکم ہے کہ ایسا بچہ جو اتنا نہ سمجھ ہو، کم عمر ہو، پاکی ناپاکی کو نہ سمجھتا ہو، اور مسجد غیر مسجد میں کوئی فرق اس کی نگاہ میں نہ ہو، ایسے بچوں کو مسجد میں نہ لے جایا جائے۔ دوسرے قسم کے وہ بچے جو قریب البلوغ ہوں، انہیں مسجد میں لانا چاہیے، کیونکہ ان کے اندر سمجھ بھی ہے، بوجھ بھی ہے، وہ جانتے ہیں کہ مسجد میں کیسے رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، مسجد غیر مسجد کا ان کے اندر فرق بھی ہے۔ ایسے بچوں کو مسجد میں لے جانا چاہیے تاکہ ابتدائی سے نماز باجماعت پڑھنے کی عادت ہو، اور اسلامی احکامات کی وقت ان کے دل کے اندر ہو، اور مسجد کا احترام کریں خود، اور دوسروں کو بھی، اپنے ساتھی کو بھی مسجد میں لے آنے کی اور مسجد کا احترام کرنے کی تلقین کریں۔ تیسرے قسم کو بچے ہوتے ہیں جو بلوغت کے قریب نہیں ہوتے، اور ان کے اندر مسجد کے گندا ہونے کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا، وہ سمجھدار کچھ ہوتے ہیں، مسجد کا احترام کرنا بھی جانتے ہیں، لیکن ہیں نابالغ، بلوغت کے قریب، لیکن سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، تو ایسے بچے کو مسجد میں کیا کرنا چاہیے؟ لے جانا چاہیے، لے جانا چاہیے۔ اور چوتھے قسم وہ بچے ہیں جو بلوغت کے قریب نہیں، بالغ نہیں، لیکن تھوڑی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، مسجد کا احترام نہیں جانتے، اس لیے کہ گھر والے نے بتایا ہی نہیں، تربیت ہی نہیں کی، ان سے خطرہ ہے کہ مسجد میں وہ کوئی شرارت کر سکتے ہیں،
ہیں تو ایسے بچے کو گرچہ مسجد میں لے جا سکتے ہیں لیکن نہ لے جانا بہتر۔ اور پانچویں قسم کے وہ بچے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں مسجد کی بے حرمتی کا اور ناپاک ہونے کا، گندا ہونے کا، ان سے کوئی اندیشہ، کوئی خطرہ نہ ہو، اور گھر والوں نے ان کی ایسی تربیت کی ہے کہ مسجد کے احترام کو جانتے ہیں، تو ایسے بچوں کو بھی مسجد میں لے جایا جا سکتا ہے۔ لیکن آج ہمارے اور آپ کے یہاں ہوتا یہ ہے کہ دونوں طرف سے بے اعتدالی ہوتی ہے، بے احتیاطی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ باپ بھی ایسے ناسمجھ بچوں کو لے کر چلا جاتا ہے جو مسجد کو غیر مسجد کو فرق نہیں کر پاتے، پاکی ناپاکی کا کوئی اہتمام نہیں کر پاتے، ان کے اندر سمجھ بوجھ نہیں، ایسے بچوں کو بھی لے کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں لے جانا چاہیے، اور اگر لے کر چلے گئے اور انہوں نے اپنے بچپنے کے مطابق، نہ سمجھی کے مطابق کوئی شور و شغب مسجد میں کر دیا تو نمازیوں کی، مسجد کی نمازیوں کی بے اعتدالی، بد احتیاطی یہ ہے ان کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، مارنا، فاؤل آل فاؤل بولنا، یہ بھی غلط۔ اگر ایسے بچے مسجد میں پہنچ جائیں اور کچھ اپنی حرکت کر بیٹھیں تو مسجد کے مصلیوں کو یہ حکم ہے ان کو نرمی سے سمجھا بجھا کر کے ان کو مسجد کا احترام، اہمیت کو سمجھائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں یہ فرمایا کہ مسجدوں کو بچوں سے اور پاگلوں سے دور رکھو، مسجدوں سے پاگلوں کو اور بچوں کو دور رکھو۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کے متعلق یہ حدیث میں مروی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے یہ پشت مبارک پر بیٹھ جاتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نرمی سے ہٹاتے تھے۔ آپ کی نمازی حضرت امامہ ہیں، وہ بھی ایسا ہی نماز میں کرتی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں ایسے بچوں کو لے جانا چاہیے جو مسجد کے احترام کو جانتے ہوں، اور مسجد میں گندا نہ کریں، اور مسجد کے نمازیوں کو خلل نہ ڈالیں۔ لیکن اگر لے جا رہا ہے باپ تو باپ سمجھا بجھا دے، اور اگر اس کے باوجود بھی کریں تو مسجد کے مصلیوں کا حق بنتا ہے کہ کیا کریں، نہ ڈانٹیں نہ ڈپٹیں، بلکہ ان کو سمجھا بجھا کر رکھیں تاکہ مسجد سے ان کو محبت پیدا ہو، عبادت سے نفرت نہ ہو۔ بسا اوقات اتنا ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ مسجد سے متنفر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بڑے ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں کر پاتا۔ اس لیے ان باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔